اسرائیل دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اسرائیل چاروں طرف سے دشمن ممالک میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دشمن بھی ایسے ہیں جو موقع ملتے ہی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ملک سے کافی محبت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج اسرائیل عرب ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے بارے میں ایسے حیرت انگیز فیکٹس بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اسی طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل 24 مئی 1948 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اسرائیل مذہب کے حساب سے دنیا کا واحد یہودی ملک ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اگر کسی بھی ملک میں کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے آٹومیٹکلی اسرائیل کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی بچہ یہودی پیدا ہوتا ہے یا موجود ہے تو اس کے پاس اسرائیل کی نیشنلٹی موجود ہے۔ نیشنلٹی ملنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص جب چاہے اسرائیل میں جا کے رہ سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ماننے والے مذہب کے لوگوں کے کس قدر قریب ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ اسرائیل کی زبان ہیبریو ہے۔ ہیبریو زبان کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اس زبان کو سیکھنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن جب اسرائیل دوبارہ سے دنیا کے نقشے پر آیا تو یہودیوں نے اسے دوبارہ سے آغاز دیا، مطلب اسے دوبارہ سے متعارف کروایا اور اسے اسرائیل کی قومی زبان بنا دیا۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی کل آبادی 92 لاکھ ہے۔ دیکھا جائے تو یہ آبادی پاکستان سے انتہائی کم ہے۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کو ملٹری ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے، اور وہ شہری پرائم منسٹر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں اسرائیل کے بچوں کی آرمی ٹریننگ شروع کر دی جاتی ہے، اور ہائی سکول میں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہیں ملٹری جوائن کرنا پڑتی ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق لڑکیوں کو 2 سال اور لڑکوں کو 3 سال تک ٹریننگ دینا ضروری ہے۔ اسرائیل کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہاں پاکستان اور برٹش کی طرح لکھا ہوا کوئی قانون موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں مذہب کے حساب سے اور لوگوں کے شوق کے مطابق قانون بنتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے سائیکل تو ضرور چلایا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سائیکل چلانے کے لیے لائسنس بنوایا ہے؟ یقیناً نہیں بنوایا ہوگا۔ لیکن اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آپ کو سائیکل چلانے کے لیے بھی لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل دنیا کے 9 ممالک میں ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار اور سیٹلائٹ موجود ہے۔ اسرائیل کی آرمی دنیا کی 4تھی طاقتور آرمی مانی جاتی ہے، اور ان کے مطابق ان کی آرمی اس قدر طاقتور ہے کہ جب 1976 میں اس کا جہاز ہائی جیک ہو کر یوگینڈا پہنچا تو اسرائیل کی حکومت کی منظوری پر آپریشن تھنڈر بولٹ شروع کیا گیا تھا، اور اس آپریشن کی مدد سے اسرائیل نے صرف 90 منٹ میں اپنے شہریوں کو بازیاب کروا لیا تھا۔ اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو پورے کا پورا آٹومیٹک بیلسٹک میزائل سے لیس ہے، مطلب اگر کوئی دشمن اس پر میزائل حملہ کرے گا تو یہ میزائل کو اپنے شہر تک پہنچانے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دے گا۔ ہتھیاروں میں ہی نہیں، ٹیکنالوجی میں بھی اسرائیل کافی آگے ہے۔ واضح ہے کہ موٹرولا نے پہلا موبائل فون اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن بھی یہودی تھا۔ اسے اسرائیل کا شہری اور صدر بننے کی آفر بھی کی گئی تھی، لیکن آئنسٹائن نے یہ کہتے ہوئے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ سیاست کے لیے نہیں بنا۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مالک مارک زگربرگ، جو کہ فیس بک کے بانی بھی ہیں، وہ بھی یہودی ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے بارے میں مزید بات یہ ہے کہ ہٹلر کو یہ یہودی بہت ناپسند تھے، اس لیے اس نے انہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کروا دیا، اور انہیں طرح طرح کی اذیت ناک موت دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں کچھ یہودی اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں نے انہیں قتل کیوں کیا۔ دوستو، اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسرائیل جب نقشے پر آیا تو ایک بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جہاں پر نہ کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی اور نہ ہی پانی کا کوئی بندوبست تھا۔ لیکن بہت جلد ٹیکنالوجی کی بدولت اسرائیل اتنا آگے نکل گیا کہ آج یہ اپنی ضرورت کی 93% کھاد پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے پیتا ہے اور دوسری چیزوں کے استعمال میں لاتا ہے۔ اسرائیل میں صرف 40 بک سٹور ہیں، کیونکہ یہاں پر حکومت ہر شہری کو کتابیں مہیا کرتی ہے۔
दिलचस्प बात यह है कि इसराइली छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है, जबकि इसराइल का समुद्री किनारा 273 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ 137 ऑफिशियल बीचेस बनाए गए हैं और 133 बीचेस में से बाज बीच ऐसे हैं जहाँ पर नंगी लड़कियाँ घूमती हैं और यहाँ लड़कियों पर कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियाँ यहाँ अपनी मर्जी कर सकती हैं। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इसराइल की एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक मानी जाती है। मोसाद के बारे में मशहूर बात यह है कि अगर आप एक दफा इसकी नजर में आ गए तो इसकी इंटेलिजेंस आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेगी। 1972 में जर्मनी के ओलंपिक गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया गया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर शुरू करने का हुक्म दिया था और मोसाद को कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को मारने वाला एक शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। लिहाजा अगले 22 साल तक मोसाद ने इस हमले में शामिल एक शख्स को ढूंढ कर मार डाला। इसके अलावा इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। 2017 से पहले भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी 2017 में इसराइल का दौरा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। 1948 से इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक शहरी को मारा तो हम इनके मुल्क में घुसकर इनके 1000 शहरियों को मार डालेंगे। दोस्तों, इसराइल के बारे में इस मवाद को आप तक पहुंचाने में काफी शर्मिंदा और काफी दिल बर्दाश्ता हूँ, क्योंकि कितनी शर्म की बात है कि एक यहूदी शैतान का पैरोकार अपने असूलों पर इतना मजबूत है और अपने हम मजहब भाइयों का किस कदर ख्याल रखता है। तो हम मुसलमान क्यों नहीं देखते कि बर्मा, सीरिया और कश्मीर में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। और हमारा आपको ये पैगाम है कि हमें अपनों के लिए कुछ सोचना और करना चाहिए, और बेशक अल्लाह की जात बहुत अजीम और रहीम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।